لله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. دین میں مختلف شعبے مختلف امور سر انجام دے رہے ہیں، جس میں ایک درس و تدریس کا کام ہے، ایک دعوت تبلیغ کا کام ہے، اور ایک ذکر فکر یعنی خانقاہی نظام کا کام ہے۔ دعوت تبلیغ میں حضرات مبلغین جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ مختلف جماعتوں کی صورت میں وہ نکل کر مختلف مساجد میں بیانات وغیرہ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پھر ان کے ترتیب میں ایک گشت کی ترتیب ہے، جس میں وہ مساجد سے نکل کر گلیوں میں بازاروں میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ مساجد کا رخ کیا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں، اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لایا کریں۔ وہ اپنی دعوت میں یوں فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کیا کریں، نماز مومن کی معراج ہے، نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز برے کاموں سے بے حیائی سے روکتی ہے۔ یوں وہ کلمہ گو مسلمان کو مساجد کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ شخص مسجد کا رخ کرتا ہے، یعنی کہ وہ مبلغ کے اس دعوت سے متاثر ہو کر مسجد میں آ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کی نماز کی جو تربیت ہے وہ خانقاہی نظام میں ہوتی ہے کہ مبلغین حضرات نے وہ گوشت پوش کو اٹھا کر مسجد تک تو لے آئے۔ اب مسجد کے اندر یہ شخص اس کی بت نماز کے اندر ہے، آیا کہ اس کا خیال، اس کی روح نماز میں موجود ہے یا نہیں، اس پر جو محنت ہے وہ خانقاہی نظام میں ہوتی ہے۔ وہ یہ محنت کرتے ہیں کہ مبلغین نے جو ان کو یہ سبق سکھایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ پھر ان سے محاسبہ کراتے ہیں کہ آپ اپنے نماز کو دیکھیں، آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آپ کی نماز وہ معراج ہو سکتی ہے، یا آپ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ہم جسم کو تو مسجد میں لے آتے ہیں، لیکن ہمارا جو خیال ہے، ہمارا جو روح ہے، وہ ہمارے نماز میں موجود نہیں۔ ہم لا کے اپنے اس بت کو مسجد میں کھڑا کر دیتے ہیں، روح ہماری نکل کے باہر چلی جاتی ہے۔ جن مصروفیات میں ہمیں زیادہ شوق ہے، جس میں ہمارا دل اٹکا ہے، جو ہمیں زیادہ پسند ہے، جس سے ہمیں محبت ہے، ہماری روح انہی کاموں میں مشغول رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہم نماز شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اکبر جو کہتے ہیں، ہاتھ جو بلند کرتے ہیں، کانوں تک لاتے ہیں۔ اس میں مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے ہم نے ہاتھ بلند کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت ہمارے خیال کے اندر بھی یہی الفاظ ہو، یہی جملے ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، ولا الہ غیرک، اس ولا الہ غیرک کے اندر اگر ہم نے غیر کی نفی نہیں کی، جو ہمارے خیالات میں موجود ہیں، جن کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دیا ہوا ہے، اگر اس کی ہم نے نفی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے اندر کے جو بت ہیں ان کو مزید اپنے اندر پختہ کر لیا۔ اور یہ جو ولا الہ غیرک لفظ ہم نے ادا کیا، یہ جملہ جو ہم نے ادا کیا، یہ ہمارا جھوٹ ثابت ہوا، کیونکہ زبان سے تم نے ولا الہ غیرک کہہ دیا، لیکن ہمارے اندر ولا الہ غیرک ہے نہیں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز میں ہم الفاظوں میں کوئی بھی غلطی نہیں کرتے، اتنا رٹ چکے ہیں ہمیں اتنا زیادہ یاد ہے کہ اس میں ہماری غلطیاں ہوتی نہیں ہیں۔
سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے خیال میں جو چیز موجود ہے، جو شخص موجود ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، ہم اسی شخص کو، اسی چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں کہہ رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے اپنے اندر اس کو خود اتنی جگہ دی ہے، اس کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ ادھر دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں ضرورت کے حد تک کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے۔ تو اس مقصد میں ہم نماز کے اندر اپنے بت کو مسجد میں کھڑا کر کے اپنے روح کو انہی کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ دیکھنے والے اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی بت تو موجود ہے، اس کی روح مسجد کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس وقت وہ جتنی تسبیحات نکال رہا ہے، ادا کر رہا ہے، وہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، یہ شرک خفی ہے۔ ہم ظاہراً میں کہیں شرک دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا جذبہ، بڑا ولولہ آ جاتا ہے کہ بھئی اس شخص نے شرک کیا، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ ہم باطن کے اندر ہر نماز میں شرک کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو ہم سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی کہتے ہیں۔ اس کی محنت کے لیے پھر یہ خانقاہی نظام ہے، یہ جو ہم آپ مل بیٹھ کر جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس میں ہمارے اسی خیال کی، اسی روح کی محنت ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ نماز میں تم کھڑے ہو ولا الہ غیرک کہہ رہے ہو، اس وقت حقیقی طور پر ولا الہ غیرک ہونا بھی چاہیے۔ رکوع میں جا کر اگر ہم سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں تو اس وقت ہمارا مقصد ہمارے زبان میں، ہمارے حال میں، ہمارے قال میں اس حقیقی ذات کا ہونا لازم ہے۔ سجدے میں جو ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، اس وقت قرآن پاک میں جو وسجد واقترب آیا ہے کہ کر سجدہ میرا قرب پا، یہ قرب پانے کے لیے وہ جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے پر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہی بارگاہ میں وہ سجدہ کریں۔ تو اس کے لیے ہمارے مشائخ کی ترتیب ہے جو مغرب کے بعد روزانہ ہم آپ یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں ان مشائخ سے جوڑے رکھا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اس لیے ایسے مجالس کی قدر کیا کریں۔ ایسے مجالس ناپید ہیں، بالخصوص ایسے مشائخ ناپید ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سارے چیزیں کھول کھول کر دکھائی ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، آج کل علماء کے پاس بھی ایسی جو باتیں ہیں یہ کھل کر پڑھائی نہیں جاتی، سکھائی نہیں جاتی۔ ہم پڑھتے ہیں مدارس میں الف سے لے کر یا تک وہ ہم لکیر کا فقیر دیتے ہیں، لیکن یہاں حضرت جو ہم پر محنت کرتے ہیں توجہات کے ذریعے، فیض کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، وہ سب کچھ ہمیں کھول کھول کر سکھاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے والد گرامی فرماتے ہیں کہ یہ بچپن سے گھر والوں نے پڑھایا لا الہ الا اللہ، پھر مدرسے میں استاد نے پڑھایا لا الہ الا اللہ، یہ کسی نے کھول کر نہیں دکھایا۔ پھر جو ہم نے حضرت مولانا ریاض احمد قادری مجددی نور اللہ مرقدہ سے رجوع کیا، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے فیض سے ہمیں یہ چیز کھل کر پتہ چلی کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ اللہ رب العزت ہم پر بھی وہ تمام معاملات کو کھول دے اور ہمیں حقیقی زندگی اور انسانوں والی زندگی نصیب کرے، اور ہمیں ایسی نمازیں نصیب کریں جو واقعی میں مومن کی معراج ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔